کہ صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے، پیسوں کا دینا چاہیے، بکرے کا دینا چاہیے، دالوں کا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کی حفاظت کی نیت کرتے ہوئے کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے جب آپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بہترین صدقے کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مؤثر میں سمجھتا ہوں وہ ہے. اب صدقے کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے، پیسوں کا دینا چاہیے، بکرے کا دینا چاہیے، دالوں کا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا وہ یہ دینے سے پہلے یہ چیز طے کرنی ضروری ہے یا یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صدقہ کس نیت اور کس ارادے اور کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں. یعنی ایک شخص بہت بیماری کی عالم میں ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ پھر اس کے بعد لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کیا جائے، یہ اس کے بعد دوسرے درجے کا سب سے بہترین صدقہ ہے. اور پھر تیسرے درجے پر روزمرہ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ میرے مشاہدے کا حصہ ہے. پچھلے 30-35 برس میں نے یہ دیکھا ایک طالب علم کے طور پر روحانی دنیا کے اندر کہ جتنا کسی شخص کی جان بچانے پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اور اس نیت اور ارادے سے جو صدقہ کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ اپنی مصیبت سے حفاظت کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی جان بچ جائے، تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مؤثر میں سمجھتا ہوں وہ ہے. اور جان کے بدلے جان والا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جانور کا ذبیحہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس سے بھی بلائیں جو ہے وہ ٹلتی ہیں اور آسانیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچتا ہے. تو آج کل کے دور کی زمانے میں اگر میں کہ پس منظر میں بات کروں تو پہلے درجے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور صدقے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو ہاسپٹلس کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جن کے آپریشنز اس لیول پر ڈیلے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر ان کا وہ آپریشن یا بر وقت علاج نہ ہو تو نقصان کے طور پر وہ زندگی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. تو اپنی زندگی کی حفاظت کی نیت کرتے ہوئے کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے جب آپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بہترین صدقے کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوتا ہے. تو ایک تو اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. جن کے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں وہ پھر جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں، جو زندگی بچانے کے لیے ادویات ہیں، ان میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایسے ضرورت مندوں کے لیے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ میڈیم ہے، ایک تو اللہ کے ہاں یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. یعنی کسی بھی بندے کی جان بچانا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ یہ پوری انسانیت تک نفع پہنچانے جتنا صدقہ ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، یعنی ایک جان کے بچانے کا. حضرت امام جناب علی کرم اللہ کریم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جو ہم جان بچانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، کسی کی جان بچانے کے لیے مال اسباب خرچ کرتے ہیں، تو اس کا اللہ کے یہاں کتنا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے کہ ایک جان کا بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. تو گویا تم نے ظاہری طور پر ایک جان کو بچانے کے لیے خرچ کیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر ایسا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے. اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے ایسا یقین اور امید ہے کہ پروردگار عالم ایک جان کو بچانے کے لیے صدقے دل سے اسباب کا خرچ کیا جانا جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے کا جو اجر ہے اس کے مترادف لکھتا ہے. یعنی گویا ایک انسان کی جان بچانے میں جتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں اور اس سے یعنی آپ ایک جان بچا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجر کے طور پر پوری انسانیت کی جان بچانے جتنا اجر جو ہے وہ آپ کے حصے میں آ رہا ہوتا ہے. اور جہاں اجر آ رہا ہوتا ہے وہاں خیر و برکت بھی اس درجے کی آپ کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے، حفاظت کا انتظام بھی اس درجے پر مستحکم ہو جاتا ہے. تو پہلا درجہ صدقے کا میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ لائف سیونگ ڈرگز بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور یہ میں نے صحت کے حوالے سے اس لیے کہا کہ باقی سارے معاملات زندگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں انسان اپنی زندگی کے تقاضے پورے کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جب کسی کی زندگی قائم رہتی ہے تو پھر وہ اگلی زندگی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے جان بچانا ضروری ہے، اس پر خرچ کیا جائے. اس کے بعد اگلے درجے کے اوپر حسن سلوک میں پھر بہت سارے معاملات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا جو انداز بھی اپنایا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، پسندیدہ ہے. اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور اللہ کی حفاظت کے نظام کو اپنے لیے متحرک کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. بے شک.